بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں ایک طرف آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے دوران جانی نقصان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو وہیں اس تصادم کی صورت میں بعض بڑی طاقتوں کے لیے کچھ مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں جن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی خاطر کوکاس کے ریجن میں ہر کوئی بڑی مہارت سے اپنے اپنے کارڈ کھیل رہا ہے۔ روس کا جو ہے وہ قدرے محتاط، جبکہ امریکہ کا خاموشی سے انتظار، تو وہیں فرانس اور ایران کی جانب سے بڑھتی ہوئی تشویش دنیا میں کئی دہائیوں کے بعد ایک عالمی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے۔ ناظرین، بظاہر اس جنگ کے دو فریق یعنی آرمینیا اور آذربائیجان ہے، مگر ترکی کی صورت میں ایک ایسا تیسرا فریق بھی میدان میں ہے جس کی موجودگی نہ صرف فرانس، یورپی یونین بلکہ ایران کو بھی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ترکی کو اس کی جارحانہ خارجہ پالیسی سے باز کون رکھے۔ ترکی ایک طرف روس مخالف فوجی اتحاد نیٹو کا اہم رکن ہے، تو وہیں اس کے روس سے بھی نہایت ہی اچھے تعلقات قائم ہیں۔ ترکی آذربائیجان کی اخلاقی و سفارتی مدد کرنے کا کئی بار اعلان کر چکا ہے، لیکن آرمینیا کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کے باوجود ترکی کی طرف سے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں اس کی شمولیت کو خارج از مکان قرار دیا گیا ہے۔ مگر اب آذربائیجان میں ترکی کے امریکی ساختہ F-16 طیاروں کو پکڑ لیا گیا ہے، جس کے بعد فرانس کو ترکی کے خلاف نیا محاذ کھولنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ سب کچھ اور اس سے جڑی دیگر خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہوں، مگر اس سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جو مزید لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کو آج 13واں دن ہے اور دونوں اطراف سے بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ آرمینیا نے چند روز قبل جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر اس کے جواب میں آذربائیجان نے پیشگی شرط یہ رکھ دی تھی کہ آرمینیا نگورنو کاراباخ کے علاقے سے فوری نکل جائے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ اب ایک گریٹ گیم میں تبدیل ہو چکی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عالمی طاقتیں جان بوجھ کر اس جنگ کو بڑھا رہی ہیں جس میں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ پہلے ہم روس کی بات کرتے ہیں تو روس اب تک کی ساری صورتحال میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ آذربائیجان، آرمینیا اور ترکی کو اسلحہ مہیا کرنے والا بڑا ملک ہے اور یہ جنگ روس کی زوال پذیر معیشت کے لیے کسی آب حیات سے ہرگز کم نہیں ہے۔ اگرچہ روس نے جنگ بندی کی کئی ایک اپیلیں تو کی ہیں، مگر روس ترکی اور آذربائیجان کو ابھی تک جنگ بندی پر آمادہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جس کی بڑی وجہ اس جنگ کی بدولت حاصل ہونے والے اسے مالی فوائد ہیں۔ حالانکہ روس اور آرمینیا کے مابین باہمی دفاع کا ایک معاہدہ بھی موجود ہے، مگر روس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی افواج آرمینیا کی مدد کے لیے اس وقت بھیجے گا جب آرمینیا کی سلامتی کو کسی حملے کی صورت میں خطرہ پیدا ہوا۔ گویا روس نگورنو کاراباخ کے جنگ میں آرمینیا سے کیے گئے معاہدے کے تحت فوجی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ چکا ہے، جس کا واضح اثر آذربائیجان اور ترکی کی مزید پیش قدمی کی صورت میں نکلے گا۔ ناظرین، عالمی امور کے ماہرین جو ہیں ان کے مطابق روس ترکی اور آذربائیجان سے اپنے تعلقات کو جنگی حالت تک ہرگز نہیں لے جائے گا اور وہ اس جنگ کو ایک طرف مالی فوائد کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، تو وہیں اس کی یہ پالیسی خارجہ محاذ پر بھی روس کے کام آ سکتی ہے، کیونکہ ترکی کی طرف سے آذربائیجان کی حمایت کی وجہ سے روس مخالف فوجی اتحاد نیٹو بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ترکی جو کہ خود نیٹو اتحاد کا اہم رکن ملک ہے، اسے اپنے ہی اتحادی فرانس کی طرف سے باز رہنے یا نتائج بھگتنے کی بڑی واضح دھمکی دے دی گئی ہے۔ یوں اگر فرانس آرمینیا کی مدد کو آتا ہے تو نیٹو رکن ممالک ترکی اور فرانس کے مابین ممکنہ تصادم کا بہر صورت فائدہ روس کو ہی حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی کہ وہ کس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گا اور اس وقت وہ خاموش کیوں ہے اور صرف رسمی جنگ بندی کے بیانات ہی جاری کیوں کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت امریکہ نیٹو ممالک میں کسی بھی دراڑ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ترکی اور فرانس کے مابین جنگ کی نوبت آتی ہے تو اس کا براہ راست فائدہ روس کو ہوگا، کیونکہ ترکی امریکی بلاک سے ہمیشہ کے لیے دوسری طرف چلا جائے گا اور ترکی اس وقت مشرق وسطیٰ خاص کر اسرائیل کے معاہدے پر امریکی ضرورت ہے اور امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ترکی کا تصادم فرانس سے ہو، جس کے نتیجے میں روس کو فائدہ حاصل ہو۔ جبکہ امریکہ کی خاموشی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ایران کی طرف سے بڑھتی ہوئی تشویش ہے۔ ایران آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں ایک اہم کردار کا حامل ہے۔
ایران دونوں آرمینیا اور آذربائیجان کا پڑوسی ملک ہے اور ماضی میں وہ آذربائیجان کے مقابلے میں آرمینیا کی کھل کر حمایت بھی کر چکا ہے، مگر تب حالات اور تھے اور آج حالات جو ہیں وہ اور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ترکی جو ہے وہ اس وقت مغربی ممالک کے زیر سایہ تھا، مگر اب ترکی کی مدد سے آذربائیجان اگر آرمینیا کو شکست دے دیتا ہے تو ایران کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دے رہا ہے، کیونکہ ترکی کا بڑھتا ہوا اثر ایران کے صوبہ تبریز میں بسنے والے 2 کروڑ ترک آذری نسل کے باشندوں کی طرف سے ایرانی حکومت کے خلاف بغاوت کا خدشہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا، جو کہ پہلے ہی ایران کی طرف سے آرمینیا کی پس پردہ مدد کرنے پر سراپا احتجاج ہے۔ اور آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ شروع ہونے کے بعد تبریز میں خونی احتجاج بھی کیا گیا، جس میں کئی ہزار افراد کو گرفتار کرنے کی خبریں بھی عام ہیں۔ یوں امریکہ اس ساری صورتحال کو ایران ترکی ممکنہ کشیدگی کی صورت میں مانیٹر کر رہا ہے، اور امریکی تھنک ٹینک کا اس جنگ میں خاموش رویہ بھی اسی لیے ہے کہ ایران اور ترکی کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونے دیا جائے، جس کا نتیجہ اسرائیل، فرانس سب کے لیے اچھا نکلے گا۔ ناظرین، اسی لیے ایران سے لے کر امریکہ، فرانس اور دیگر عالمی طاقتیں اس جنگ میں ترکی کے کردار کو نمایاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ ترک افواج اس جنگ میں آرمینیا کے لڑنے میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں چند روز قبل آرمینیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ترکی کے F-16 طیارے نے اس کے روسی ساختہ S-25 طیارے کو مار گرایا، اور ساتھ ہی فرانس کی طرف سے بھی ترکی پر شامی جنگجوؤں کو جنگ میں بھیجنے کا الزام لگایا گیا۔ اب تازہ ترین جو پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کے مطابق ترکی کے F-16 طیاروں کی آذربائیجان میں موجودگی کے ثبوتوں کے طور پر سیٹلائٹ تصاویریں جاری کی گئی ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ترکی کے F-16 طیارے آذربائیجان کے فضائی اڈے پر موجود ہیں اور وہ آرمینیا کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ بھی لے رہے ہیں۔ ناظرین، ان تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر کو ترکی کے خلاف عالمی رایامہ کو ہموار کرنے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی کے F-16 طیارے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے مقام سے 50 میل کی دوری پر واقع ایک فضائی اڈے پر دیکھے گئے ہیں۔ ان سیٹلائٹ تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد فرانس سمیت دیگر ممالک کی طرف سے ترکی پر آرمینیا کے خلاف جنگ میں اپنی افواج کو بھیجنے کا الزام درست قرار دیا جا رہا ہے۔ دفاعی امور جو ہیں، ان کے مطابق ان تصاویر سے ایک طرف فرانس اور اس کے ہم خیال ممالک کو ترکی کے خلاف اقدامات کا جواز ملے گا، تو وہیں ایران بھی ترکی کی مداخلت پر چپ چاپ نہیں بیٹھا رہے گا، اور یہ ممکن ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ خطے میں پھیل جائے، اور اس طرح پورا جو خطہ ہے اس کا امن و امان تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے وقت میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئے، تو جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ آپ کا میزبان ثاقب گوندل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔